بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل دیکھنے والوں کے لیے جناب سید محمد علی بخاری صاحب ان کی پرزور اصرار پر یہ وظیفہ مبارک ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سید محمد علی بخاری صاحب وہ سوال پوچھتے ہیں کہ دوسری شادی کرنے کے لیے کوئی اچھا سا اور مناسب سا اور پاورفل سا وظیفہ بتائیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا وظیفہ جو ہے بہت مجرب اور بہت طاقتور، اس سے زیادہ طاقتور وظیفہ میں نے نہیں دیکھا، بہت اعلیٰ ہے، میرے تجربہ شدہ ہے، مجرب ہے، جتنے لوگوں کو بتایا ہے اتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ جس نے بھی شادی کی غرض سے اس کو کیا ہے اس کی شادی اسی مہینے میں یا چند دنوں میں اس کی شادی منعقد ہو گئی۔ یہ بہت اعلیٰ وظیفہ ہے۔ قرآن کریم کی پارہ نمبر 30 کی صورت ہے، سورۃ نصر، سورہ نصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ سورہ مبارکہ جو آپ نے سماعت کی ہے، اس سورہ مبارک کی ایک ترتیب بنانی ہے اور اس ترتیب کے مطابق اس سورہ مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ورد کرنے سے شادی کا معاملہ آسان ہو جائے گا، شادی پہلی ہو یا دوسری ہو۔ ضرورت کے مطابق انسان شادی کرتا ہے، سکون کے لیے شادی کرتا ہے، اور اگر آپ کی پہلی شادی ہو چکی ہے اور آپ کے اچھا گھر کا ماحول چل رہا ہے تو پھر آپ ایک ہی رکھیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے اگر انصاف کر سکتے ہیں تو پھر 1 2 3 اور 4، ہاں جی 1 2 3 اور 4 کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے درمیان آپ انصاف نہیں کر سکتے، ان کے حقوق کی ادائیگی میں آپ بالکل آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو پھر الا واحدہ، پھر ایک ہی رکھیں۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ یہاں ہمارے اکثر دوست، اکثر احباب، جی دوسری شادی کرنا سنت ہے، تیسری شادی کرنا سنت ہے، چوتھی شادی کرنا سنت ہے۔ ان کو سنت شادی میں ہی آ کے یاد آتی ہے، باقی ان کو سنتیں کوئی یاد نہیں آتی۔ آپ باقی معاملات میں بھی سنتوں کو آپ رکھیں نا۔ آپ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے 4 سنتیں پہلی چھوڑ دیتے ہیں، نماز عشاء پڑھتے ہوئے 4 سنتیں پہلی چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ 4 منٹ کا کام ہے، 5 منٹ کا کام ہے، آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے چہرہ مبارک پر سنت نہیں سجاتے، اپنے سر پر آپ سنت کا تاج نہیں رکھتے، اسی طرح آپ دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ اچھا رویہ نہیں رکھتے۔ یہ ساری سنتوں کو آپ اپنائیں، پھر کوئی سنت رہ جائے تو اس کو شادی میں بھی شامل کر لیں۔ لیکن سنت کے اوپر جو اس کا درجہ ہے وہ واجب کا ہے، اور واجب کے اوپر فرض کا درجہ ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے جو حکم دے دیا ہے کہ اگر آپ ان کے درمیان، ان کے مابین انصاف نہیں کر سکتے، ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، اور ان کے حقوق ادا کرنے سے آپ قاصر ہیں، ان کے درمیان انصاف کرنے سے آپ قاصر ہیں، تو پھر الا واحدہ، کہ پھر ایک ہی رکھیں۔ تو یہ اگر کسی کی شادی ہو نہیں رہی تو وہ یہ وظیفہ کرے، شادی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کی شادی دوسری کو وہ کرنا چاہتا ہے، پہلی کی یہ فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی ہے تو دوسری شادی وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ وظیفہ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں اگر کسی نے طلاق دے دی ہو یا کسی کی بیوی فوت ہو گئی ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسری شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، تو یہ بھی نہ تو کوئی سنت ہے، نہ اسلام کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ شادی نہ کرو، بلکہ اسلام کا حکم ہے کہ شادی کرو، وسائل ہیں تو شادی کرو، اللہ نے وسائل دیے ہیں تو پھر وہ شادی کرے۔ تو شادی کرنے کے لیے پھر اگر رشتہ مناسب نہ ملتا ہو تو آپ اس وظیفہ مبارک کو کریں۔ سورہ نصر کا یہ وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس سورہ مبارک کو 133 مرتبہ صبح اور شام کے وقت 2 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ صبح کسی ٹائم پہ بھی پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد سے لے کر 12 بجے سے پہلے تک
کسی وقت میں بھی پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود پاک۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد سے لے کر رات 12 بجے تک آپ کسی وقت بھی پڑھ لیں، سونے سے پہلے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ خزانہ غیب سے میری غیبی امداد فرما، یا اللہ میرے لیے مناسب رشتہ عطا فرما، میری شادی کا انتظام فرما دے، تو انشاءاللہ خزانہ غیب سے، دست غیب سے شادی کا سامان ہو جائے گا، اور رشتہ انشاءاللہ بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل جائے گا، اور اس کے اسباب جلد از جلد پیدا ہو جائیں گے، شادی ہو جائے گی اور اسباب بھی پیدا۔ دن میں 2 مرتبہ آپ نے صبح اور شام کے وقت میں بعد از نماز فجر اور بعد از نماز عشاء اس وظیفہ مبارک کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے فیوز و برکات آپ کو نصیب ہوں گے۔